جی ویلکم بیک. میاں صاحب آپ نے سب کی باتیں سنی. شیخ صاحب نے تو کہا کہ بڑی ٹائمنگ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ بڑی چیز آگے کی آگے جا سکتی ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کا؟ یہ کشیدگی کم ہوگی اب آپ کے خیال میں سیاسی ماحول میں کہ بڑھ جائے گی؟ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں مالک صاحب. بات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ بات شروع ہوئی ہے ایک خط کو بنیاد بنا کر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے ایکٹ کی وجہ سے, جو انہوں نے آئین توڑ کر کیا. اور جب وہ ایشو گیا عدالت عالیہ کے پاس, تو جب قاسم سوری کی رولنگ کو انڈو کیا گیا تو پھر کلیئر ہو گیا کہ جس بیس پر, جس خط کی بنیاد پر وہ رولنگ دی گئی تھی, جب رولنگ ختم ہو گئی تھی, اس کا مطلب ہے کہ عدالت عالیہ اس سے اتفاق نہیں کرتی جو جواز بنایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آنا, اداروں کی وضاحت آنی چاہیے تھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے خلاف عالمی لیکن میاں سازش ہو صاحب رہی یہ ہو, بتائیں اس کا یہ نتیجہ, اس کا یہ مطلب بھی تو لیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ ان کے ایک دو جلسے بڑے تگڑے ہوئے ہیں تو شاید جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی کچھ پریشانی ہوئی ہے, اس لیے اس سے سوچا ابھی واضح کریں. اس کا یہ مطلب بھی تو لیا جا سکتا ہے. نہیں, آپ کا اختیار ہے, آپ جو چاہیں. نہیں, سوال ہے, میرا سوال ہے. مالک صاحب مجھے اجازت دیں تو میں بات تو کر لوں نا. میں آپ کے سوال کو میں نے لے لیا, مجھے جواب دینے دیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہو تو دفاعی اداروں کا, انٹیلیجنس اداروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کو ڈریس کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کے پاس انفارمیشن آ گئی مگر ہمارے انٹیلیجنس ادارے اور دفاعی ادارے لا علم رہے. اگر اس بات کو میں مانوں کہ وہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے کیپیسٹی نہیں ہے ان کی. اور اگر یہ مان لوں کہ ان کو علم تھا عمران خان کی طرح, تو پھر خدا نخواستہ میں اپنے دفاعی ادارے پر سوالیہ نشان لگاؤں گا کہ ان کی حب الوطنی پر, یا ان کی پاکستان سے محبت کے حوالے سے, یا ان کی ذمہ داری کے حوالے سے. تیسری بات میں اور کرتا ہوں, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تک عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی, اس وقت تک نیوکلیر پاور کو بھی کوئی خطرہ نہیں تھا, اس وقت عالمی سازشیں بھی جو تھیں وہ نہیں ہو رہی تھیں. اور آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں, جو پی ٹی آئی کے ہیں, ان کے خلاف جو سازش ہوئی ہے, جو بقول آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کے کہ میرے خلاف بھی سازش ہو گئی ہے, عمران خان سے انہوں نے شکوہ کیا, تو 25 ممبر جو تھے جنہوں نے سائن کیے ہیں عدم اعتماد کی تحریک پر, وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتے. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ عالمی سازش کا حصہ ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہیں, اور کون کون سازش کا حصہ ہے. پھر ایک میں سوال سب سے بڑا اہم جو ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کیوں وجہ پیش آئی اس سٹیٹمنٹ کی جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں. کل عمران خان نے کہا اس پشاور میں کہ انہوں نے کہا کہ نیوکلیر پاور جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں چلی گئی جو غیر محفوظ ہو گئی ہے. یہی تو عالمی ایجنڈا ہے, عالمی قوتیں یہی تو کہتی ہیں.